اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ بیان ہوا مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی مرحوم ہاشم حداد کی دعوت پر سفر زیارتی کے لیے شام گئے۔ 10 دن انہوں نے مرحوم ہاشم حداد کے ساتھ وہاں قیام کیا اور اس زیارتی سفر کے دوران توحیدی موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ آج مرحوم آیت اللہ طہرانی سے ہم نقل کر رہے ہیں کہ اس سفر کے دوران کسی شخص نے مرحوم ہاشم حداد سے سوال کیا۔ نہایت اہم سوال ہے، یقیناً آپ مؤمنین کے اذہان عالیہ میں یہ سوال ابھرتا ہوگا اور یقیناً اس سوال کے جواب کی گنجائش ابھی موجود ہوگی کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ سوال یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ بسا اوقات ہم نے ایسا مشاہدہ کیا ہے کہ ایک مرتاض سادھو ہندو گائے کے سامنے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی توجہ اس گائے پر کرتا ہے، اور جب وہ گائے اپنی دم کو حرکت دیتی ہے تو وہ اس دم کی حرکت سے عالم غیب کی خبریں جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ مثلا اگر گائے دائیں جانب اپنی دم کو حرکت دے تو وہ مرتاض ہندو سادھو کہتا ہے کہ دائیں طرف دنیا کے اس نقطے میں انقلاب برپا ہوگا، خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگا، حکومتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ بائیں طرف اگر حرکت دے تو بائیں طرف کی خبریں دیتا ہے، آسمان کی طرف حرکت دے تو آسمان کی خبریں دیتا ہے، اور اگر زمین کی طرف وہ حرکت دے تو زمین کی وہ خبریں دیتا ہے۔ تو سوال یہاں پر جو مرحوم ہاشم حداد سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ گائے کی جو حرکات و سکنات ہے، یہ حرکات و سکنات کے ذریعے سے غیب کی جو خبریں دی جا رہی ہیں، یہ عام نارمل طریقے سے ایک انسان ان خبروں کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ گائے کی دم کی حرکت اور اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں کیا وجہ بنی ہے؟ چونکہ بعد میں اگر تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سادھو مرتاض نے جو خبر دی تھی وہ خبر بالکل درست تھی، اور گائے کی دم کی حرکت کی بدولت یہ جو خبر دی جا رہی ہے، پس ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گائے کا اپنی دم کو حرکت دینا در واقع ان خبروں کو جو ہے وہ منتقل کرنے کے لیے ہے، یا ان واقعات کو ایجاد کرنے کے لیے ہے۔ ایسا ہے کہ گائے ایک خدا ہے اور وہ اپنی دم کے ذریعے سے اس عالم نظام ہستی کی تدبیر کر رہی ہے، ایسے ہے یا نہیں، بلکہ گائے کی دم کا حرکت میں آنا اور اس واقعے کا وقوع پذیر ہونا، ان دونوں کے درمیان ایک تیسری علت اور تیسری وجہ ہے۔ تو آپ اس گتھی کو سلجھائیں اور اس سوال کا ہمیں جواب دیں۔ تو مرحوم ہاشم حداد اس سوال کا جو جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس عالم امکان کی تمام موجودات کا ایک دوسرے کے ساتھ نہایت گہرا رابطہ ہے۔ ہم اس رابطے کو درک نہیں کر پاتے ہیں، ہم اس رابطے سے غافل ہیں اور اس رابطے کو نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں۔ اس ہندو مرتاض سادھو نے خود کو اس عالم کے نظام رابطی کی وحدت کے ساتھ جو ہے وہ متصل کر دیا ہے، خود کو اس نظام عالم ہستی کی وحدت تک پہنچا دیا ہے، اور اس نظام کو کشف کر لیا ہے اس سادھو نے۔ لہٰذا وہ ان تمام تبدیلیوں سے، ان حرکات سے، ان سکنات سے وہ یہ خبریں جو ہے وہ منتقل کر رہا ہے۔ پس اس کا گائے کی دم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ربط نہیں ہے، یعنی یہ خبریں اس گائے کی دم کی حرکت سے مخصوص نہیں ہیں۔
گائے کے پیروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اگر وہ گائے اپنے پیروں کو حرکت دیتی ہے تو سادھو وہاں سے بھی یہ خبریں بیان کر سکتا ہے۔ گائے اگر اپنی چمڑی کو حرکت دیتی ہے جسم کی تو وہاں سے بھی یہ حرکتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ گائے اگر اپنی آنکھوں کو حرکت دے یا اپنے کانوں کو حرکت دے تب بھی اس خبر کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یوں بیان کر رہے ہیں مرحوم ہاشم حداد کہ یہ خبریں دینا گائے کی پوجا کرنے کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے، یعنی اگر بلبل ایک درخت پر بیٹھی ہے اور وہ وہاں سے حرکت کرتی ہے تو اس کی حرکت سے بھی آپ ان خبروں کو بیان کر سکتے ہیں۔ پھول اگر شکوفہ ہوتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے تو اس حرکت سے بھی آپ ان خبروں کو بیان کر سکتے ہیں۔ پانی اگر گر رہا ہے تو اس پانی کے گرنے سے بھی آپ یہ خبریں دے سکتے ہیں۔ اگر تیز آندھی اور طوفان اور بارشیں آ رہی ہیں تو آپ ان سے بھی ان خبروں کو بیان کر سکتے ہیں۔ سورج کے طلوع کرنے اور غروب کرنے سے بھی ان خبروں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ پس در واقع مرحوم ہاشم حداد یوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس عالم امکان کی تدبیر اور اس عالم امکان کی مدیریت، جسے آپ اپنی زبان میں مینجمنٹ کہتے ہیں، تو اس کی مدیریت اور تدبیر اور مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، دو سسٹم نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ قمر کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ کَلَّمْحِ بِالْبَصَرِ، یعنی ہمارا حکم جو ہے وہ بس ایک ہی ہے، ایسے جیسے پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ تو خداوند متعال یوں بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اس عالم کی تمام موجودات کی کلی اور جزئی جو تدبیر ہے وہ خداوند متعال اپنے اس سسٹم سے انجام دے رہا ہے، اور اس مدیریت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کن کہنا یہ کافی ہے۔ پس اس تمام عالم امکان کا جو مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی شخص اگر اس سسٹم واحد کو درک کر لیتا ہے تو وہ اس بات کو جان لے گا کہ ہر لمحہ اس عالم کے تمام ذرات میں تبدیلی اور رونما ہو رہی ہے، اور جو شخص اس سسٹم کو سمجھ لے گا، اس سسٹم کو کشف کر لے گا، اس سسٹم کے میکینزم سے جو شخص رابطہ قائم کر لے گا تو وہ ان تمام حادثات کی، تمام واقعات کی خبر دے گا۔ یعنی ایک ذرہ سی بھی اس عالم میں کسی بھی چیز میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ اس تبدیلی کو پکڑے گا، اس سرے کو پکڑے گا، اور اس سرے کو پکڑنے سے آخری تک وہ تمام گتھی کو سلجھا سکتا ہے اور اس کے بارے میں خبر دے سکتا ہے۔ چونکہ اس سسٹم میں سے اس نے ڈائریکٹ رابطہ قائم کر لیا ہے، لہٰذا وہاں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو وہ بیان کر رہا ہے۔ پس ان تبدیلیوں کی بدولت، یہ جو ہمارے اطراف میں موجودات میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں سے ہم دوسری موجودات میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں۔ بس یہاں مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ یہ گائے کی پوجا کرنے والے اس مرتاض اور سادھو سے مخصوص نہیں ہے، یعنی اس سادھو نے در واقع ریاضت نفسانیہ انجام دی ہے، اور اس ریاضت نفسانیہ کی بدولت وہ اس گائے کی روح سے اپنا رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ پس اس انسان کا نفس اس گائے کے نفس سے رابطہ قائم کرنے کی بدولت اس نظام واحد سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور اس نظام واحد سے کنیکٹ ہونے کی نتیجے میں اس نظام میں جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں کو کشف کرتا ہے اور اس کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ اور در واقع اس شخص نے اس گائے سے ایک دریچے کا آغاز کیا ہے، اور اس دریچے کے پس پردہ جو مخفی اور غیبی اسرار موجود ہیں ان اسرار کو اس نے اس دریچے کے ذریعے سے
کشف کیا ہے اور اب اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ یہاں مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ یہ صرف گائے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ آپ بلبل کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں، کبوتر کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں، بلی کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ عبادت یا پوجا سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص جو گائے کی پوجا کرتا ہے، جو بلی کی پوجا کرتا ہے، جو شخص کبوتر کی عبادت کرتا ہے، سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے یعنی ان کے نفوس کلیہ سے رابطہ قائم کرنے کے نتیجے میں وہ اس نظام ہستی جو سسٹم واحد ہے اس سے کنیکشن اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ ان غیب کی خبروں کو دیتا ہے۔ ہم غیب کہہ رہے ہیں، در واقع ایسی خبریں ہیں کہ جن سے بطور عادی یا نارمل طریقے سے انسان خبر نہیں دے سکتا ہے۔ اب یہاں مرحوم ہاشم حداد اس کا جو ہے وہ گتھی کو مزید سلجھاتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں حضرت حق متعال جل جلالہ کے علاوہ کسی دوسری ذات میں فنا ہونا اس کی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے۔ سوال کیوں اجازت نہیں ہے؟ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس انسان کو اپنے سے کمتر نفس میں فانی ہونے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام اسے اس بات کی اجازت کیوں نہیں دیتا ہے؟ چونکہ یہ فنا اسے مقام انسانیت سے سقوط میں لے آئے گی، انحطاط اور پستی میں لے آئے گی، اسے مقام انسانیت سے ساقط کر دے گی۔ یہ مرحوم ہاشم حداد بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص جو گائے کی پرستش کرتا ہے، ستاروں کی پرستش کرتا ہے، بتوں کی پرستش کرتا ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس عمل کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پس انسان حتیٰ کہ ملائکہ کی بھی پرستش نہیں کر سکتا، ملائکہ کی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ چونکہ انسان کا وجود ان ملائکہ سے افضل ہے، اور وہ ملائکہ انسان سے کمزور ہے۔ اس نقطے کی اگر آپ دلیل کو تلاش کرنا چاہیں تو نیچے ریفرنس کے طور پر مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے صحیفہ سجادیہ کی 44ویں دعا جو نقل ہوئی ہے، اس دعا میں اس کی علت اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان ملائکہ سے افضل ہے، اشرف ہے۔ اب یہاں انسان ملائکہ کی بھی عبادت نہیں کر سکتا، چونکہ انسان اشرف ہے اور ملائکہ انسان سے اشرف نہیں ہے، بلکہ انسان سے ان کا رتبہ کم ہے۔ لہٰذا ملائکہ کا چونکہ رتبہ کم ہے اور انسان کا رتبہ ان ملائکہ سے افضل ہے، تو انسان ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اپنے نفس کو ان ملائکہ میں فانی کرنا چاہے تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہاں آیت اللہ طہرانی مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ مقربین، اور نہ صرف ملائکہ مقربین بلکہ انبیاء مرسلین سے بھی افضل ہیں۔ عجب، یہ آپ نے دعویٰ کہاں سے کیا؟ کہا کہ چونکہ ملائکہ سے کمتر پر اور پستر پر درود بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی حکمت بھی نہیں پائی جاتی ہے کہ ملائکہ سے کمتر پر درود بھیجا جائے، جبکہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ خود خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ درود بھیجتا ہے بلکہ اپنے ملائکہ سے بھی کہتا ہے کہ آپ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی بھیجتا ہے، اور اللہ نے اپنے ملائکہ سے بھی کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ پس یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پس اے ایمان والو تم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ یہ یہاں نقطہ خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم امکان میں خداوند متعال کے بعد
اشرف ترین، افضل ترین، اکمل ترین موجود ہے کہ جن کے اوپر خود خدا درود بھیج رہا ہے، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی درود بھیجنے کا وظیفہ دے رکھا ہے۔ پس اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ سے پست تر ہوتے، رتبے میں نیچے ہوتے، تو خداوند متعال انہیں حکم نہ دیتا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ چونکہ ملائکہ کا اپنے سے کمتر موجود پر درود بھیجنا گویا کہ ایسے ہے کہ ایک اشرف مخلوق جو ہے وہ اپنے سے ادنا اور حقیر اور کمتر مخلوق کے اوپر درود بھیج رہی ہے، جو کہ خلاف حکمت ہے، خلاف مصلحت ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند متعال کے حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عالم امکان میں سب سے بلند تر ہے، اور رسول خدا وہ ہستی ہیں کہ جو ذو جہد شخصیت ہے، کہ جس ہستی کے ایک طرف عالم امکان ہے اور دوسری طرف وہ ہستی حضرت واجب الوجود سے متصل ہے۔ لہٰذا واجب الوجود سے اتصال کی بدولت خداوند متعال اس ہستی پر درود بھیجتا ہے، اور پھر ملائکہ کو بھی کہا گیا ہے کہ اسی ہستی پر درود بھیجو، چونکہ اسی ہستی کی جو ہے وہ بدولت اور اسی ہستی کے صدقے میں یہ نظام ہستی جو ہے وہ بچھایا گیا ہے اور بنایا گیا ہے۔ اور پھر یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے، یہی ہستی جو ہے وہ اسی ہستی کے وجود میں اس کے تمام جانشین یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیقہ طاہرہ جو ہے وہ اسی ہستی کے ساتھ منسلک ہے، ان سے جدا نہیں ہے۔ لہٰذا بیان کیا گیا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اے محمد اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اے محمد اور اے علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ پس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ تمام نظام ہستی کا جو ایک نظام چلنا ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت نسل میں موجود ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے طفیل ہے۔ پس قیامت تک یہ نظام چونکہ فاطمہ کا مرہون منت ہے، لہٰذا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے محمد آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اے علی مرتضیٰ آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ کیوں؟ چونکہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اس سسٹم کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی صلب میں موجود وہ تمام ان کے جانشین جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تمام عالم امکان سے اور تمام ملائکہ سے اور تمام انبیاء مرسلین سے حتیٰ ملائکہ مقربین سے بھی افضل ہیں۔ اور اس نقطے کو ہم نے جہاں مرحوم فاضل دربندی کا واقعہ بیان کیا ہے ہمارے اس چینل میں موجود ہے، آپ اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مرحوم فاضل دربندی جب ممبر پر جاتے ہیں حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آج ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس عالم امکان میں تمام ملائکہ حتیٰ ملائکہ کروبین، ملائکہ مقربین، ملائکہ حاملان عرش سے بھی افضل ہے، اور وہ ہستی حضرت عباس کی ہستی ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ذکر سے آج میرے وجود میں جو پسینہ آئے اور میرا یہ لباس اس پسینے سے شرابور ہو جائے تو میں اس لباس کو اپنی قبر کے لیے ذخیرہ قرار دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب وہ مجلس مکمل ہوتی ہے تو لوگ اس مرحوم فاضل دربندی سے وہ لباس لیتے ہیں، اس کو پارا پارا کرتے ہیں اور آپس میں تبرک کے طور پر اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور نجف کا ایک عالم دین اسی لباس کو پانی میں بھگو کر اس پانی کو لا علاج مریضوں کو جب پلاتا ہے تو وہ لا علاج مریض جو ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو انبیاء کے بارے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا، آپ نے تو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا، پس فاضل دربندی جس ہستی کا تذکرہ کر رہا ہے وہ تو نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نہ ہی ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ پس یہ ہستی جو حضرت ابو الفضل العباس ہیں، انہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو عزیزان محترم، یہاں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں عرفاء کے نظریے کو۔ عرفاء کی نظر میں انسان کامل
تمام ملائکہ حتیٰ ملائکہ مقربین سے بھی افضل ہے، اور یہی انسان کامل جو ہے وہ انبیاء سے بھی افضل ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے فاضل دربندی اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو عرفاء کا نظریہ ہے، اور در واقع یہی نظریہ حق ہے کہ انسان کامل خداوند متعال کے اس عالم امکان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد افضل ترین موجود ہے، چونکہ اس نے اتصال برپا کر لیا ہے رسول خدا اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے خداوند متعال تک، یعنی ان کی تعلیمات پر عمل کر کے یہ شخص خود کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پر اس قدر بلندی پر لے آیا ہے کہ اب یہ توحید شہودی کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور انسان کامل ہو چکا ہے، اور یہی نظریہ عرفاء کے نزدیک نظریہ حق ہے۔ پس انسان کا جو ہے وہ اپنے سے کمتر مخلوق کی عبادت کرنا اسے مقام انسانیت سے جو ہے وہ ساقط کر دے گا۔ پس انسان کے لیے گائے کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، انسان کے لیے بلبل کی عبادت کرنا، انسان کے لیے درختوں کی عبادت کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، پتھروں کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے، انسان کے لیے سورج کی عبادت کرنا، چاند کی عبادت کرنا، ملائکہ کی عبادت کرنا، جنوں کی عبادت کرنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ یہ تمام موجودات انسان سے جو حضرت انسان افضل المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اکمل المخلوقات خداوند متعال نے اپنی موجودات میں انسان کو قرار دیا ہے، اگر یہ انسان اپنے سے کمتر کی عبادت کرے گا، پرستش کرے گا، اس کے سامنے سجدہ کرے گا، سر تسلیم خم کر دے گا، عاجزی کا اظہار کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی انسانیت سے ساقط ہو چکا ہے، انسان جو ہے وہ اب پست ہو چکا ہے، اور یہ انسان پست جو ہے یہ ہرگز اعلیٰ مراتب پر نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ یہ چونکہ انسان ہے، اس انسان میں نفس ناطقہ موجود ہے، اس انسان میں روح موجود ہے جو مادی نہیں ہے، وہ مجرد ہے۔ پس اگر یہ انسان ریاضت کرتا ہے تو اس ریاضت کے نتیجے میں یہ اپنی روح کو ایک دوسری روح سے متصل کر سکتا ہے، جو گائے کی روح ہے، جو کوے کی روح ہے، جو کبوتر کی روح ہے، جو بلبل کی روح ہے، یا بالفرض جو چاند ستارے اور سورج کی روح ہے، اس سے ملکوت ہے، اس سے متصل کرتا ہے، اور اس اتصال کے نتیجے میں وہ اس عالم کی مینجمنٹ کے سسٹم سے متصل ہو جاتا ہے، اور اس اتصال کے نتیجے میں یہ اس عالم میں جہاں کہیں معمولی سی حرکت ہو یا سکون ہو تو اس حرکت اور سکون کے نتیجے میں یہ خبریں دے سکتا ہے، ایسی خبریں دے سکتا ہے کہ جو خبریں نارمل طریقے سے نہیں دی جا سکتی ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ فلانی جو ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ ہم حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، یعنی ہمارے جو افراد ہیں نادان قسم کے، وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ابھی تک حیران و پریشان ہیں کہ یہ غیب کی خبریں دے سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ لوگ گائے کے بارے میں معتقد ہیں کہ یہ گائے کے ذریعے سے غیب کی خبریں دے سکتے ہیں، در واقع وہ اس نظام ہستی سے متصل ہو جاتے ہیں۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا امر ایک ہے، وہ امر تکوینی ہے، وہ امر کن ہے، ارادہ الہی ہے، وہ اس ارادہ الہی اس امر سے متصل ہونے کے نتیجے میں اس عالم امکان میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں کو بھانپ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ان کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں۔ اور جب ہم جیسے سادہ انسان تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعاً یہ تو واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، پس دلوں میں سوال ابھرتا ہے کہ اس گائے کی دم کا حرکت دینا اس واقعے کے ساتھ ربط رکھتا ہے، اس گائے کا جو ہے وہ گائے نے در واقع اپنی دم کی حرکت سے یا خبر دی ہے، یا اس واقعے کو جو وقوع پذیر ہونے میں اور اس واقعے کے واقع ہونے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پس ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جاتے ہیں، لغزش کھا جاتے ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ بس اب یہ گائے جو ہے یہ واقعاً لائق عبادت ہے۔ اور یہ مرتاض حضرات اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو، سادہ لو افراد کو جو ہے وہ ان کے ایمان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور انہیں بھی گائے پرستی اور ستارہ پرستی، شمس پرستی اور اسی طرح سے بت پرستی کی طرف جو ہے وہ راغب کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں ہماری اصلاح کرے، ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں اعتقادات
حقہ جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئے ہیں، ان اعتقادات کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آج جمعرات ہے، آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔